بے زباں کی زباں مدینہ، بے زباں کی زباں مدینہ، جا نہیں جانے جا مدینہ، بے زباں کی زباں مدینہ، جا نہیں جانے جا مدینہ، ڈھونڈتے کیوں ہو میرے سینے میں دل وہاں ہے جہاں مدینہ، ڈھونڈتے کیوں ہو میرے سینے میں دل وہاں ہے جہاں مدینہ۔ یہ بلال آتی وقت کم ہے، اس لیے میں مولانا محمد صابر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں۔ ان کا ویلکم نعرے تکبیر و رسالت کے ساتھ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ دنیا کی اس وجود سے پہلے کوئی نہ تھا، آئے جو مصطفیٰ تو کائنات بن گئی۔ جملہ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مولانا کی خدمت محمد کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں جتنے بھی ہیں احترام کے قابل سبھی، دنیا میں جتنے بھی ہیں احترام کے قابل سبھی، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان محترم، خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ وحدہ لا شریک قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کریم فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ میرے پاک پر ہمارے معزز ساتھی حضرات تشریف فرمائیں، دور و دراز مقام سے تشریف لائے، وہ تمام علماء کرام تشریف فرمائیں۔ میں ان کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے بس زیادہ دیر نہیں، چند منٹ آپ کا بتلوں گا بس۔ ایک مرتبہ پھر پڑھی اس کے برکت میں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ سے زیادہ کوئی بندے سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ ایک کام کرو، اللہ بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر کچھ اللہ کی محبوبین بندوں کی جماعت ہے، کچھ اللہ کے نیک بندوں کا قافلہ آیا ہوا ہے، جاؤ ان کی بارگاہ میں اور ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، یقیناً اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ فوراً جسم سے روح جدا ہوتی ہے، بالکل جسم مردہ ہو گیا، گر پڑا، کام ختم۔ اب عذاب الہی کے اوپر فرشتے آ جاتے ہیں اور جنت میں فرشتے آتے ہیں، جنت کے فرشتے کہتے ہیں میں اسے جنت میں لے جانے کے لیے آیا، اس لیے اس کی جو نیت تھی نیت بہتر تھی، ایک اللہ والوں کی صحبت میں جا رہا تھا، یہ اللہ کے محبوبین کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اس کے دل میں توبہ کرنے کی خواہش تھی، اس لیے اللہ نے میں اسے جنت میں لے جانے کے لیے آیا۔ لیکن عذاب کے فرشتے کہتے ہیں سنو، اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا، بڑا گناہ کیا، اس نے ساری زندگی اس نے گناہ کیا، یقیناً یہ خطا کار ہے، یہ جہنم کا مستحق ہے، اس لیے ہم اسے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی انسانی شکل میں بھیجا، کہا جا کر ان لوگوں کا معاملہ فائنل کراؤ۔ وہ آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے کہا سنو ایک کام کرو، جدھر سے آیا تھا اور جہاں
جا رہا تھا ادھر کی پوری واسطہ ناپ لو، یعنی جس جگہ سے نکلا تھا اور جہاں پر انتقال ہوا وہاں کے راستے ناپ لو، اور وہاں سے جہاں جا رہا تھا وہاں تک راستے ناپ لو، جدھر قریب ہوگا ادھر ہی کے لوگ لے کر چلے جائیں۔ اب جب راستہ ناپی گئی تو معلوم ہوا صرف ایک بالش وہ اللہ والوں کے قریب ہوا، اللہ والوں کی بستی کے قریب ہوا تھا۔ رب نے فرمایا فرشتوں اس معاملہ فائنل ہو گیا، فرشتوں اسے جنت کے حوالے کر دو، یہ اللہ والوں کے، یہ میرے محبوبین بندوں کے ایک بالش قریب ہونے کے سبب میں نے اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں، دینی ماحول پیدا کریں۔ اور آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر، وکیل سب بنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر انسان سے پوچھو کوئی حافظ قرآن بنانا چاہتا ہے تو دل بالکل بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی تم نے حافظ قرآن کا مقام نہیں سمجھا، تم نے قاری قرآن کا مقام نہیں سمجھا، تم نے عالم دین کا مقام نہیں سمجھا۔ نبی اعظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر ایک تاج پہنائے گا، اور استاد سے صبح ساری قیامت، پورا قیامت کا میدان روشن ہوتا ہے۔ اور قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ ایک بندہ تھا بڑا گنہگار تھا، بڑا سیاکار تھا، اس نے ساری زندگی کوئی نیک عمل نہیں کی۔ جب آخری وقت قریب آیا اپنی بیوی کے پاس گیا، کہا میری شریف ہے میں نے ساری زندگی گناہ کیا، میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، آج آخری وقت ہے میرا، نزا کا وقت ہے، زٹنی کا عالم ہے، میری وصیت ہے کہ جو تمہارے شکر میں میری نشانی ہے، چاہے بچہ پیدا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیٹا، اسے کوئی تعلیم دینا یا نہ دینا، قرآن کی تعلیم ضرور دینا، قرآن ضرور پڑھانا۔ اس کا انتقال ہو گیا، بڑا گنہگار تھا، اللہ نے اسے عذاب الہی میں مصروف کر دیا، عذاب الہی میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ بندہ عذاب الہی میں ڈال دیا گیا، ادھر وقت مقرر پر اللہ نے اس کی بیوی کے شکم سے بیٹے کو پیدا کیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد بیوی کو اپنے شوہر کی وصیت یاد آ گئی، اس نے فوراً اپنے بچے کی انگلی پکڑی، مدرسے کر کے رکھ دیا، مدرسے کی جانب چل دیا، اور مدرسے کے مدرس سے کہنے لگی امام صاحب میرے بچے کو قرآن کی تعلیم دے۔ ابھی بچہ جو چھوٹا سا تھا تتلاتی ہوئی زبان میں، جب مسجد کے امام نے پڑھایا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو تتلاتی ہوئی زبان سے جب بچے نے زمین پر بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا، رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو۔ فرشتے علیزہ پیش کرتے میرے مولا یہ تو خطا کار تھا، یہ تو گنہگار تھا، اس نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تیرے گناہوں کے پاس زندگی کو مکمل ڈھال چکا تھا، اللہ اس کی کون سی ادا تیری بارگاہ میں اتنا محبوب آ گئی کہ تو نے اس کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں سنو، جس کا بیٹا زمین پر رہ کر مجھے رحمت الرحیم کہہ پکارے، میری غیرت کو گوارا نہیں کہ اس کے باپ کو جہنم کا عذاب دوں، میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میں اس کے باپ کو جہنم کا عذاب دوں۔ میرے بھائی یہ قرآن کا اعجاز ہے، آپ اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائے، حافظ قرآن بنائے، دین تعلیم بنائے۔ آپ قبر میں ہوں گے، بیٹا آپ کا قبرستان جائے گا، قبر پر کھڑا ہو کر سب ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کر دیا اور کہہ دے گا میرے مولا یہ میرے دادا کی قبر تھی، مولا یہ میرے باپ کی قبر تھی، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ رب قبر کی قسم اللہ معذور شریف فوراً اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ وقت نہیں انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، رب کی بارگاہ میں دعا کروں، کبھی مجھ گنہگار سے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی اللہ معاف فرمائے، اور عزت میں مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی قاری الطاف اشرفی صاحب کو اللہ دن دنیا رات میں ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔